السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ آج ہم ایک اور نیا پروگرام لے کے آئے ہیں دعا نیوز کے زیر اہتمام۔ جو ہمارا پروگرام کا جو اس وقت جو موضوع ہے وہ تو عدم برداشت ہے، لیکن یہ پروگرام جو ہے یہ مکالمہ، اس پروگرام کا عنوان مفتی صاحب مکالمہ ہوگا۔ تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے مفتی نصر اللہ ناصر صاحب۔ تو آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ عدم برداشت۔ ناظرین آپ ذرا غور کیجئے، عدم برداشت ہی کی وجہ سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہم دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے اور جا کے اس پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں ہم بات کریں گے۔ تو مفتی صاحب۔ شکریہ آزاد صاحب۔ مکالمہ کا یہ پہلی نشست ہے اور یہ میرے اور مشتاق آزاد صاحب کے درمیان مکالمہ ہے۔ آج مکالمے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عدم برداشت۔ کسی بھی معاشرے کے اندر عدم برداشت کیوں پیدا ہوتی ہے، کب پیدا ہوتی ہے اور اس کے مظاہر کیا ہیں، ان تین نکات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عدم برداشت ہے کیا۔ مذہبی حوالے سے ایک مکتبہ فکر دوسرے مکتبہ فکر کو برداشت نہ کرے، واہ۔ سیاسی حوالے سے ایک سیاسی خیال دوسرے سیاسی خیال کو برداشت نہ کرے، معاشرتی حوالے سے یا لسانی حوالے سے ایک لسانی گروہ دوسرے لسانی گروہ کو برداشت نہ کرے۔ دنیا میں ازل سے ابد تک خیالات کا اختلاف بھی موجود رہا اور رہے گا، افکار نظریات کا اختلاف بھی موجود رہا رہے گا، مذہبی اعتقادات ان کا اختلاف موجود رہا ہے اور وہ رہے گا۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے، نہ کسی گھر کے اندر ایسے ہو سکتا ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ ان میں سے ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک آدمی جس چیز کو جس انداز سے دیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی اسی انداز سے اس کو دیکھے۔ واہ۔ اختلاف سوسائٹی کے اندر کسی بھی معاشرے میں ہر اعتبار سے موجود رہتا ہے، اور یہ اختلاف، اختلاف رائے، اختلاف خیال، اختلاف فکر، یہی دراصل انسانی ارتقاء کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ اب یہ چیز کائنات کا بھی حسن ہے، انسانی معاشرے کا بھی حسن ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اختلاف رائے کو طاقت کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ واہ۔ ایک گروہ اپنی طاقت استعمال کر کے دوسرے گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خیال اپنے ذہن کے اندر لے آئے، یہ ہے عدم برداشت۔ اور یہ عدم برداشت انسانی نیچر نہیں ہے، فطرت نہیں ہے۔ یہ عدم برداشت دراصل زوال یافتہ سوسائٹی کے اندر وہاں کا جو اجتماعی نظام ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، واہ۔ اور اس نظام کے اس سے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، جس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ فرعون نے آج سے 3,500 سال پہلے اس کو مصر میں بالادستی حاصل ہوئی۔ اس نے جو سیاسی نظام تشکیل دیا، اس میں اس سوچ کو اس نے پروموٹ کیا، معاشرے کے اندر اس کو قائم کیا، اور قرآن فرعون کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ یعنی فرعون ہی اس عدم برداشت کا وجہ ہے یا پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ الفاظ جو استعمال ہوئے کہ فرعون علا فی الارض، زمین میں اس کی بالادستی قائم ہوئی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی قوم کو گروہ میں تقسیم کر دیا۔ اسرائیلی اور بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل، مقامی اور غیر مقامی کا مسئلہ اس نے پیدا کیا۔ خود بنی اسرائیل میں اس نے گروہیتیں پیدا کی اور ان کو دست و گریبان کر دیا۔ اتنا دست و گریبان کیا، عدم برداشت کی کیفیت پیدا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی بھی مارا گیا۔ تو اس سیاسی نظام کی دراصل یہ پالیسی ہوتی ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنا پر عدم برداشت کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارا یہ خطہ جس کو برعظیم پاک و ہند کہا جاتا ہے، مسلمان تقریباً اس خطے کے اوپر 800 سال حکمران رہے۔ سلطان محمود غزنوی
1001 میں یہاں تشریف لائے، فاتح کی حیثیت سے آئے، تو یہاں 80%، 90%، بلکہ شروع میں 95% غیر مسلم رہے. ان میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، مختلف المذاہب خطہ ہے یہ. لیکن جب تک مسلمانوں کا راج رہا، مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر تفریق اور تقسیم اور عدم برداشت موجود نہیں تھی. واہ، ان 800 سالوں میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں قدم رکھا تو اس نے مختلف گروہوں کو دوسرے گروہوں کے مقابلے پہ کھڑا کیا اور لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے اقتدار ہندوستان سے لیا، یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں سے لیا، تو 1857 سے پہلے، برٹش راج سے پہلے، جب کمپنی نے ملکہ کو اقتدار حوالہ کیا، اس سے پہلے اس پورے بر عظیم میں 22,000 بیوروکریسی کی سیٹس ہیں، اچھا، اعلیٰ عہدے ہیں. انگریز نے آ کر ان میں سے 18,000 تو انگریزوں کو دے دی، 3,000 کے لگ بھگ ہندوؤں کو دی، اور صرف 93 مسلمانوں کو افسر رہنے دیا گیا. اچھا، اور مسلمانوں کے ہاں یہ سوچ پیدا کی گئی کہ تمہارا حق تو یہ 3,000 سیٹ لینے والا ہندو نے چھین لیا. اس طرح ایک تنازع اس نے پیدا کیا، جس نے آگے چل کر بٹوارے کی راہ ہموار کر دی، تقسیم کی راہ ہموار کر دی. اب تقسیم ہونے کے بعد پاکستان ایک حقیقت ہے، وہ بننے کے بعد اور دوسرا ملک الگ ہونے کے بعد ہمارے ہاں وہ چیز، وہ سوچ ختم نہیں ہوئی، اس کو قائم رکھا گیا. اچھا، قائم رکھا گیا اس کو. قائم رکھا گیا. مثلاً ہم بطور پاکستانی یہاں آئے تو یہاں لسانی حوالے سے بڑے تعارف موجود تھے. پنجاب موجود تھا، سندھ موجود تھا، بلوچستان ہے، کے پی کے ہمارا. یہاں پہ مختلف قبائل پہلے بھی آباد تھے، مختلف نسلوں کے لوگ پہلے بھی آباد تھے، آج بھی آباد ہیں. لیکن وہاں محرومیاں پیدا کر کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ برسر پیکار کیا گیا. پھر ایک دوسری طرف ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، بلکہ اس دور میں سیاسی حوالے سے ایک اختلاف رائے پیدا ہوا، یہ پیدا کیا مذہبی گیا. حوالے سے پیدا ہوا، اور وہ صحت مند چیز ہے. لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس نام پہ قتل و غارت کا بازار گرم نہیں ہوا. مثلا بر عظیم کی بات کریں، یہاں کبھی بھی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوئی، یہاں کبھی ہندو مسلم لڑائی نہیں ہوئی مذہب کے عنوان سے. یورپ کے ہاں صلیبی جنگ ہوئی، لیکن ہم نے ہلال کے نام سے کوئی جنگ نہیں کی. وہ اختلافات، رائے کا اختلاف، فکر کا اختلاف، چیزوں کو دیکھنے کا اختلاف، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہا، اور برداشت ایک دوسرے کو کرتے رہے. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو علمی حوالے سے گفتگو بھی چلتی رہی، مناظرے بھی ہوتے رہے، مباحثے بھی ہوتے رہے، لیکن قتل و غارت کا بازار گرم نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1988 کے بعد، بلکہ اس دوران، اب اس سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر یہ عدم برداشت فرقوں کے حوالے سے یہ پیدا کیے گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. عدم برداشت سے مساوات کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے فرد نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے نشست میں بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہاں، جاتے جاتے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس پروگرام میں کیا پسند آیا، اور اس پروگرام کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں. ہم آپ کا انتظار کریں گے. آپ کی آراء جو ہیں وہ ہمارا حوصلہ توانا کریں گی. جہاں بھی رہیے خوش رہیے، دوسروں کا خیال کیجیے. عدم برداشت آپ کا جھنڈا ہونا چاہیے، اور یہ جھنڈا آپ کو معاشرے میں